ایران نے دوبارہ اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر خامنائی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ یہ منصوبہ کب اور کہاں بنا اور کس نے اس منصوبے کو ختم کیا؟ عامر خان کے ترکی کے صدر کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں، دوستی ہے، اور عامر خان دیش بھکت نہیں ہے۔ پاکستان نے ایران کے ساتھ اپنے تمام بارڈرز بند کر لیے ہیں۔ ان تمام خبروں کی ڈیٹیل دیں گے، ویڈیو پوری دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ایوان، آپ دیکھ رہے ہیں سیماب نیوز پروگرام خبر سے خبر تک کے ساتھ میں امیر نوید۔ بات کریں گے ان خبروں کے حوالے سے جو پچھلے 12 گھنٹوں کے اندر ڈیولپ ہوئی ہیں۔ خبریں بڑی ہیں، ان کی طرف جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان کے ایک لوکل خبر کے حوالے سے۔ پاکستان کی حکومت نے رات کو پیٹرولیم کی جو 15 دن کی نئی قیمتیں ہیں ان کا اعلان کر دیا ہے، اور جو پیٹرول ہے اس میں 4 روپے 80 پیسے فی لیٹر اضافہ ہو گیا ہے، ڈیزل میں 7 روپے 95 پیسے جو ہے اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اس وقت پیٹرول کی حالیہ قیمت 258 روپے 43 روپے فی لیٹر ہے، جبکہ ڈیزل کی قیمت 262 روپے 59 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے۔ اور یہ جو اس وقت اسرائیل اور ایران کی جنگ لگی ہوئی ہے اس کے حوالے سے جو وہ بہت گہرا اثر پڑا ہے پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر، اور آئندہ چند دنوں میں اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو ہو سکتا ہے پاکستان میں اور زیادہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے کو ملے۔ اگلی خبر شامل کریں گے اسرائیل اور ایران کی جنگ کے حوالے سے۔ ایران اور اسرائیل کی اس وقت کشیدگی بہت عروج پہ ہے۔ اسرائیل نے سارا دن تہران کے اوپر میزائلوں سے حملہ کیا، جبکہ گزشتہ رات ایران نے بیلسٹک میزائلوں کے ساتھ اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا ہے۔ اسرائیل کے 2 بڑے شہر تل ابیب اور حیفا جو ہیں وہ میزائلوں کی زد میں ہیں۔ جیسے شہروں کے اوپر میزائل گرنے شروع ہوئے تو اسرائیل میں سائرن بجنے شروع ہو گئے۔ عوام کو شیلٹرز میں جانے کی ہدایت کر دی گئی۔ اسرائیل نے اپنی تمام فضائی حدود اور ہوائی اڈے جو ہیں وہ بند کر دیے ہیں۔ حیفا میں آگ لگ چکی ہے اور ہر طرف کوہرام مچا ہوا ہے۔ 4 لوگ شدید زخمی بھی ہوئے ہیں۔ یروشلم پوسٹ زکا کی جانب سے بتایا گیا کہ شمالی اسرائیل میں عمارتیں جو ہیں ان سے میزائل ڈائریکٹ ٹکرائے ہیں، اور اس وقت وہاں پہ ٹیمیں بھیجی جا رہی ہیں امدادی کارروائی کے لیے۔ ہائپرسونک میزائل تھے یہ جنہوں نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا، جس میں کئی عمارتیں جو ہیں وہ زد میں آئی ہیں، اور ہزاروں لوگ اس وقت جو زیر زمین جا چکے ہیں، اور اسرائیل کی کئی عمارتیں جو ہیں وہ ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں۔ کمانڈر میجر جنرل شادمانی نے کہا کہ کارروائی تب تک جاری رہے گی جب تک اسرائیل خود پچھتانا شروع نہ ہو جائے، تب تک ہم کارروائی نہیں روکیں گے اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ ایک اور افسوسناک خبر ہے کہ اسرائیل نے ایران کے شہر مشہد کے اوپر بھی حملہ کیا ہے۔ ایران کے ایک ری فیولنگ جہاز کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ اس وقت مناظر آپ کے سامنے ہیں، یہ جو دھوئیں کے بادل اٹھ رہے ہیں یہ وہ جہاز تھا جو ہوا میں فائٹر جیٹس کو فیول بھرتا تھا، یعنی کہ ری فیولنگ کرتا تھا، تو اس کے اندر صرف فیول ہی فیول ہوتا ہے۔ تو اسرائیل نے ایران کے اس جہاز کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ اور افسوسناک خبر کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے روزے کے پیچھے سے بھی دھوئیں کے بادل جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں مشہد کے اوپر جو اسرائیل نے حملہ کر دیا ہے۔ تہران، اصفہان، تبریز اور شیراز کے اوپر بھی اسرائیل نے شدید حملے کیے ہیں۔ 128 اس وقت لوگ شہید ہو چکے ہیں، 900 سے زائد لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں، اور تہران کے اندر اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد نے حملے کیے، اور 5 کار بم دھماکے بھی جو ہیں وہ موساد نے تہران کے اندر کیے ہیں۔ اور تہران کے اندر ایک پانی کی پائپ لائن جو ہے اس کو بھی اسرائیل نے نشانہ بنایا ہے، اور جو جوہری سائنسدان تھے جو ایٹمز بناتے تھے وہ بھی کافی شہید ہو گیا۔ اب جوہری سائنسدانوں کے شہداء کی جو تعداد ہے وہ 14 ہو گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہالت ہے اور یہ یزیدی فعل ہے جو انڈیا نے بھی کیا، پانی بند کرنا، اور اب اسرائیل نے بھی جس طرح تہران کی پانی کی پائپ لائن توڑی ہے۔ تو جنگوں کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، تو ان لوگوں نے اگر پانی کے اوپر حملہ کیا ہے تو یہ سراسر میں سمجھتا ہوں کہ حیوانیت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اسرائیل نے ایک اور کلیم کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے ایران کے 20 سے زائد فوجی کمانڈر جو ہیں وہ شہید کیے ہیں۔ ہم نے اسلحہ اور گودام کے جو ہیڈ کوارٹرز ہیں، فوجی ہیڈ کوارٹرز ہیں، ان کے اوپر بھی حملے کیے ہیں، اور اس وقت آپ کے سامنے پوری ڈیٹیل موجود ہے۔ امریکی اخبار نے بھی کہا کہ یہاں کئی مہینوں سے سینکڑوں مسلح ڈرونز کے پرزے سوٹ کیسوں میں بھر کے لائے گئے ہیں، اور موساد نے ملک کے اندر ہی اسلحہ حاصل کیا ہے۔ اور یہ ہم آپ کو بڑی دیر سے بتا رہے ہیں
کہ موساد نے تہران کے اندر ڈرونز کی ایک بیس بنائی، سوٹ کیسوں میں پرزے لائے گئے، یہیں پہ اسلحہ تیار ہوا، یہیں پہ ریڈی ایسے جیٹس بنائے جو بغیر پائلٹ کے جو ہے وہ چل سکتے ہیں، اڑ سکتے ہیں اور حملہ کر سکتے ہیں۔ تو ایران کے اندر حملہ ایران کے اندر سے ہی ہوا ہے، اور موساد کی جو کارروائیاں ہیں، امریکی اخبار نے بھی کلیئر کیا ہے، وہ کئی مہینوں سے یہاں پہ جاری تھی۔ انہوں نے کسی تیسرے ملک میں جو ہے وہ ٹریننگ حاصل کی اور پھر یہاں پہ انہوں نے حملے شروع کر دیے۔ اگلی خبر امریکہ سے ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں ایران اور اسرائیل کی لڑائی کا حصہ تو نہیں ہوں، لیکن ہو سکتا ہے عنقریب میں اس لڑائی کا حصہ بن جاؤں۔ اگر روس کے صدر اس میں ثالثی بن جائیں تو شاید یہ معاملہ حل ہو جائے، میں بھی قدم اٹھاؤں اس صلح کروانے میں۔ اور پھر ٹویٹ کر کے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران اور اسرائیل کو جو ہے وہ معاہدہ کر لینا چاہیے تاکہ یہ جنگ بندی ختم ہو۔ اس نے کہا میں نے خطے میں امن کے لیے بڑا کچھ کیا ہے، میں نے ابھی بھی بھارت اور پاکستان کی بھی جو تنازع ہے اس متنازع کو ختم کیا، اس کے علاوہ میں نے اور 2 ملکوں کے متنازع کو ختم کیا، تو اس سے جلد ہم جو ہے مشرق وسطیٰ جو ہے اس کو اچھا کریں گے۔ یہاں پہ ایک بڑی ہی اہم خبر میں شامل کروں گا کہ امریکی جو عہدیدار ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی جو ہیں ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا اسرائیل نے، اور باقاعدہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس سپریم لیڈر جو ہیں ایران کے ان کو قتل کرنے کا موقع ہے، لیکن ٹرمپ نے اس منصوبے کو ختم کروایا اور خامنائی کو قتل نہ کرنے کی تجویز دی، کہا کہ ان کو قتل نہ کیا جائے جب تک ایرانیوں نے کسی امریکی کو قتل نہیں کیا تو ہم بھی اس طرح کی سیاست نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے منع کر دیا، اور یہ کلیم کر رہے ہیں امریکی عہدیدار، انہوں نے کہا ہے کہ ٹرمپ جو ہے اس نے علی خامنائی کو قتل کرنے سے جو ہے وہ باز رکھا ہے اسرائیل کو کہ ان کو قتل نہ کیا جائے۔ پاکستان نے ایران کے ساتھ اپنے کافی بارڈرز جو ہیں وہ بند کر لیے ہیں۔ پنجگور گوادر کیچ کراسنگ جو ہے وہ بارڈر معینہ مدت کے لیے بند رہے گی۔ چیدگی اور جیرک بھی جو بارڈر ہے یہ بند رہے گا، اور صرف عام عوام کے لیے نہیں بلکہ یہ فیول کی آمد و رفت کے لیے بھی اس کے اوپر پابندی ہے۔ پیٹرول جو ایران سے ہم لیتے تھے اس کے اوپر بھی پابندی لگی ہے، کہ جس طرح پابندی لگی ہے تو ڈیفینیٹلی جو پاکستان میں لوگوں نے ذخیرہ کیا ہوا ہے اس پیٹرول کو وہ اعلیٰ اور بڑی قیمتوں کے اوپر آپ فروخت کریں گے، اور پاکستان میں عنقریب پیٹرول کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں گی، اور ایران کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں اس سے بڑا نقصان پاکستان کو بھی ہوگا۔ اور یہ بھی کہہ دیا گیا ہے دونوں حکومتوں کی جانب سے کہ عام لوگ بھی جو آمد و رفت کے لیے بارڈر سے دور ہی رہیں۔ اگلی خبر ہے، عرب امارات اور سعودیہ نے اپنی پروازیں جو ہیں ان علاقوں میں منسوخ کر دی ہیں۔ اپنی پروازوں کو، اپنی فلائٹس کو انہوں نے جو روٹس بدل لیے ہیں، اور ان علاقوں کی پروازیں تو بالکل منسوخ ہو گئی ہیں۔ عراق، اردن، لبنان اور عمان کے لیے 22 جون 2025 تک جو ہے وہ تمام جو وہ طیارے ہیں وہ اڑان نہیں بھریں گے، اور ان کی پروازوں کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اچھا جی، انڈیا کی طرف سے ایک خبر آئی ہے کہ F-35 انڈیا میں لینڈ ہوا ہے، اور تناوت پورم میں یہ جہاز جو ہے وہ لینڈ ہوا ہے، اور 14 جون کی رات یہ سب کچھ ہوا۔ یہ جہاز کون تھا اور کس ملک کا تھا؟ تو برطانیہ کا یہ جہاز تھا، اور لڑاکا جہاز تھا، لڑاکا طیارہ تھا، جس نے ایک لڑاکا جہاز سے پرواز بھری اور انڈیا کے بارڈر کے پاس جو ہے یہ مشق کر رہا تھا اور اپنی ریکی کر رہا تھا، اور پھر انڈین فورسز نے یہ کہا کہ اس نے ایمرجنسی یہاں پہ لینڈنگ کی ہے، تو اس جہاز کے ساتھ ہم نے پہلے بھی مشقیں کی ہوئی ہیں۔ تو F-35 جہاز لینڈ ہوا ہے، اور یہ جہاز برطانیہ کی ملکیت ہے۔ آج کی آخری اور اہم خبر عامر خان بالی ووڈ سٹار انڈیا کے حوالے سے ہے۔ عامر خان کو رجت شرما نے اپنے شو میں دعوت دی تھی، جنتا کی عوام کے ساتھ وہ جو شو کرتے ہیں، اس میں یہ جو کشیدگی پاک بھارت کی ہوئی، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ترکش ڈرون جو ہیں وہ بہت زیادہ پاکستان نے استعمال کیے ہیں، اور گوسوامی نے اس کے اوپر پورے شوز کیے کہ پاکستان کی مدد کی ہے ترکی نے، پاکستان کی مدد کی ہے ترکی نے۔ تو عامر خان کے بارے میں اس نے بڑا کچھ بولا تھا کہ عامر خان جو ہے وہ ترکی کے ساتھ بڑے اس کے گہرے تعلق ہیں، ترکی کے صدر کے ساتھ اس کی تصویریں ہیں۔ تو عامر خان سے جب رجت شرما نے سوال کیا تو عامر خان نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے، کیونکہ وہ مسلمان ہے اور ہندوؤں میں بھی پھنسا ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ بالکل میں ملا ضرور تھا، لیکن یہ تصویریں میری بہت زیادہ پرانی ہیں، ابھی کی نہیں ہیں، اور اگر ترکی نے پاکستان کی مدد کی ہے تو پھر ہمیں ترکی کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، ترکی کو پریفر نہیں کرنا چاہیے، اور ترکی کے میں حق میں نہیں ہوں، اگر یعنی کہ اس نے پاکستان کو دشمنی کی نظر سے دیکھا۔ عامر خان ہو یا کوئی اور سٹار ہو، یہ پہلی بات ہو کہ پاکستانی کو شرم آنی چاہیے کہ جو لوگ پاکستان کی دشمن ہیں آپ انہی کی فلموں کو جو ہے وہ بزنس دیتے ہیں، انہی فلموں کو دیکھتے ہیں، انہی لوگوں کو آپ نے سٹار بنایا ہوا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ لوگ اندر کا ان کا اصل پن سامنے آ جاتا ہے کہ بھائی دشمنی کرنی ہے تو چائنا سے بھی کرو، کہ جتنے آپ کے جہاز رافیل وغیرہ گرائے ہیں وہ J-10 پاکستان نے چائنا سے لیے تھے۔
پاکستانی پائلٹ تھے، مشینری تو چائنا کی تھی. آپ چائنا سے بائیکاٹ کریں کہ ہم چائنا کے ساتھ ٹریڈنگ نہیں کریں گے، چائنا کے ساتھ بزنس نہیں کریں گے، چائنا کے پروڈکٹس انڈیا میں نہیں آنے دیں گے، اپنی پروڈکٹس چائنا میں نہیں جانے دیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو ہے چائنا آپ سے بڑی پاور ہے، آپ چائنا کے ساتھ متھا نہیں لگا رہے. لیکن جی ترکی جو ہے ہم اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں، اس نے ڈرون دیے پاکستان کو، یہ کر دیا وہ کر دیا. تو یہ گندی خصلت ہے اور کچھ نہیں ہے. تمام مسلمانوں سے گزارش ہے، فلسطین، غزہ، ایران اور پاکستان اور باقی تمام مسلم ممالک کے حق میں دعا کیجیے. اللہ پاک مظلوموں کو جو ہے وہ سلامت رکھے، ظالموں کو نیست و نبود فرمائے. سماب نیوز دیکھتے رہیے. میر نوید کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.